على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ کل کے درس میں اللہ کے ذکر کا بیان تھا کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ آج کے ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ نے آپ کو کون کون سی صفات عطا فرمائی تھی۔ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی، یا ایھا النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت عزت افزائی ہوئی ہے قرآن میں۔ کئی انبیاء کو جب اللہ نے پکارا تو فرمایا یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا آدم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یا محمد نہیں کہا۔ یہ آپ کی عزت افزائی، یا ایھا النبی فرمایا، اے میرے نبی، نام سے نہیں بلایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ تو اللہ نے حضور کی عزت کی، فرمایا کہ تم بھی کرو، تم بھی حضور کی عزت کرو۔ اللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت فرماتے، لیکن یہ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یا محمد، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آیا ہے لیکن یا کے ساتھ نہیں آیا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہ، شاہد، ومبشرا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، اور چوتھی صفت ہے وداعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف سے بلانے والے، داعی ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ داعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام مبارک ہے۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، چراغ ہوتا ہے نا جس طرح بلب ہے، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو 5 صفات کا بیان ہوا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آپ گواہ ہیں، لیکن بعض لوگوں نے گواہ سے مراد لیا ہے حاضر ناظر، جو کہ غلط ہے۔ آپ حاضر ناظر نہیں، یہ شاہد کے معنی ہے کہ آپ گواہی دیں گے، گواہی وہ دیں گے کہ جو امت آپ کے سامنے گزری ہے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور جو بعد میں آئی ہیں وہ ہمارے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ہمارے اعمال حضور پر پیش ہوتے ہیں، تو ان اعمال کی بنیاد پہ آپ گواہی دیں گے۔ پھر آپ اللہ کی توحید کے گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ نوح علیہ السلام کا ذکر حدیث مبارک میں کہ نوح علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھیں گے کہ آپ نے میرے دین کو اپنی امت تک پہنچا دیا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ پہنچا دیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام کی امت سے اللہ پوچھیں گے کہ انہوں نے میرا پیغام آپ تک پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے جی کوئی نہیں پہنچایا۔ تو پھر اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یہ تو انکاری ہے، آپ نے تو پیغام نہیں پہنچایا، حالانکہ اللہ کے علم میں سارا۔ تو پھر اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟
کہ آپ نے میرے دین کو امت تک پہنچائے، کوئی گواہ لاؤ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے، وہ گواہی دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی امت کہے گی ان کی گواہی ہمیں قبول ہے، تو ہمارے بعد میں آئے ہیں، ہم تو پہلے گزر چکے تھے، یہ کیسی گواہی؟ وہ تو ہمارے کئی سو سال بعد آئے، ہم تو پہلے گزر چکے تھے۔ تو پھر اللہ اس امت سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو؟ تو امت محمدی یعنی ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تو سچا اور تیرا پیغمبر سچا، تیرے پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا، تو ہم تو حضور کے بتانے پہ گواہی دے رہے ہیں، تو پھر یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ امت محمدی کی گواہی حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں قبول کی جائے گی کہ آپ نے دین کو پہنچا دیا تھا۔ تو شاہد کے معنی ویسے ہے تو گواہ تو وہی بن سکتا ہے جو کہ سامنے ہو۔ تو اس سے لوگوں نے کیا عقیدہ نکالا ہے؟ حاضر ناظر۔ لیکن اس کا جواب ایک تو یہ میں نے دے دیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، حوض کوثر پر پیش ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے ان کو پانی پلاؤ، یہ میری امتی۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امتی تو ہیں لیکن انہوں نے آپ کے دین کو بگاڑ دیا تھا، یہ آپ کے دین پہ نہیں چلے۔ تو پھر حضور فرمائیں گے کہ ان کو سحقاً سحقاً، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو۔ یعنی اگر سب کی گواہی دینی ہوتی تو ان کی بھی دے دیتے۔ تو یہ عقیدہ لوگوں کا غلط ہے، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک شخص حاضر ناظر ہے، جس طرح اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ادھر موجود ہے نا جی، موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو حضور ایک آدمی یہاں بھی ہے اور ایک آدمی اسلام آباد میں، ایک وقت میں دونوں ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی ادھر ایک آدمی کراچی میں، دو ایک ٹائم میں دونوں؟ ایک آدمی ادھر ایک آدمی جناب سعودی عرب میں، تو ایک ٹائم میں دو جگہ نہیں ہو سکتے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانا جائے تو جو ہجرت آپ نے فرمائی ہے مکے سے مدینے، وہ تو ختم ہو گئی۔ بھئی ہجرت کی کیا ضرورت ہے جو پہلے سے وہاں حاضر ناظر؟ جب پہلے سے حاضر ناظر ہے تو پھر ہجرت ختم ہو جاتی، پھر تو ہر جگہ پہلے سے، پھر وہاں جانے کی ضرورت۔ تو یہ عقیدہ لوگوں کا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حاضر ناظر صفت کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ حاضر ناظر صرف اللہ ہے۔ تو غلط عقیدہ لوگوں نے پھیلایا ہے اس لفظ کو لے کے، ایک لفظ کو لے کے، حالانکہ اس کی تشریح میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیات نہیں، حالانکہ اس پر بے شمار آیتیں ہیں کہ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوت دی تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میرے نبی آپ اس جگہ موجود نہیں تھے، تو پھر تو حاضر ناظر نہ ہوئے۔ تو عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، غلط عقیدہ، قرآن کے خلاف عقیدہ اگر رکھیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ حاضر ناظر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت حاضر ناظر مانیں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اللہ کے برابر کر دیا، اور برابری کو شرک کہتے ہیں۔ برابری کو کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس کا کوئی برابر نہیں۔ عقیدہ سمجھ آ گیا نا حاضر ناظر کا، کہ حاضر ناظر کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر حضور کو یا کسی اور ہستی کو، کسی فرشتے کو، جبرائیل کو، میکائیل کو، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو حاضر ناظر مانیں گے تو ان کو ہم نے اللہ کے برابر کر دیا، اور برابری کو کیا کہتے ہیں جی؟ شرک کہتے ہیں، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ شرک معاف۔ تو بیچارے عوام ہیں، ان کو جو بتا دیا جائے وہ پیچھے چل پڑتے ہیں۔
حقیقت سنو، جو قرآن کے اندر ہے وہ پڑھو، اس کو سنو، اس کو سمجھو، تو انشاءاللہ عقیدہ صاف ہے، کوئی مشکل ہو۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یا ایھا النبی، پہلی بات تو یہ کہ نبی، احترام کیا اللہ نے کس کا؟ حضور کا، تو سب کو احترام، حضور کا احترام ہے۔ یعنی نام تک نہیں لیا اللہ پاک نے۔ اللہ فرمائے یا محمد فرما سکتے تھے لیکن نہیں فرمایا، احترام کیا۔ دوسری بات شاہدن، گواہی دیں گے آپ قیامت کے دن۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ مبشرن، نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے کہ نیک لوگوں کو جنت ملے گی۔ ونذیرا، اور ڈرانے والے ہیں کہ جو برائی کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، ڈراتے ہیں۔ اور اگلی جو صفت ہے وہ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف داعی ہیں، بلانے والے ہیں۔ تو یہ امت بھی حضور کی سنت میں ساری داعی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو اللہ کی طرف بلایا، تو اسی طرح ہر امتی کا کام ہے کہ وہ دوسرے کو داعی بنے۔ وہ کیا بنے جی؟ دعوت دینے والے بنے۔ دعوت دو، کس چیز کی دعوت دو؟ کھانے کی؟ کیا جی ہمارے گھر ختم شریف ہے، کھانا کھاؤ، یہ کھٹپل پکڑو جی، ادھر ادھر ادھر، اور اس طرح نیچے نہ گراؤ نا، پکڑ کے باہر پھینکو، باہر لے جاؤ جی، لے جاؤ، یہ کپڑے جھاڑ کے آیا کرو نا تسی تو۔ اچھا، تو دعوت کا کیا مطلب ہے جی؟ آپ بتاؤ نا جی۔ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا دعوت ہے، اس کو داعی کہتے ہیں۔ تو ہم سب داعی ہیں۔ ہم کون؟ حضور کی سنت میں ہم سب داعی ہیں۔ آپ اپنے بھائی کو بلائیں، بیٹے کو بلائیں، محلے والوں کو کہیں، ساتھ دکان والوں کو کہیں، بھئی آؤ دین کی طرف آؤ، دین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کیا ہے؟ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے۔ تو آپ تو اب نہیں ہے نا، تو اب یہ داعی کون بنے گا؟ ہر امتی، ہر امتی، ہر امتی، کیونکہ ہم سب حضور کے امتی ہیں، سب کو داعی بننا ہے۔ یہ کسی خاص آدمی کی وہ نہیں ہے کہ وہ مولوی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، عالم صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ہر مسلمان داعی ہے اور ہر وقت داعی ہے، اپنے گھر میں دعوت دے سکتا ہے۔ بچے ہمارے جوان ہیں، وہ مسجد میں نہیں آتے ہیں تو ان کو دعوت کون دے گا؟ عورتوں کو دعوت کون دے گا کہ بھئی تم بھی اٹھ کے نماز پڑھو؟ یہ اس کو کہتے ہیں دعوت، اس کو کہتے ہیں داعی۔ تو ایک صفت تو کیا ہے؟ شاہدن، دوسری مبشرن، نذیرن، اور چوتھی صفت کیا ہے؟ داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے آپ بلاتے تھے۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ۔ ایک تو چراغ یہ ہے جی، ایک سورج چراغ ہے، لیکن یہ تو بجلی ہے تو چراغ ہے، اور سورج جب تک دن ہے تو سورج ہے، یا بادل نہیں ہے تو سورج ہے، لیکن حضور کا جو چراغ ہے وہ ہر حال میں ہے۔ آپ نے جو دین کے چراغ کو جلایا ہے، روشنی کے چراغ کو جلایا ہے، یہ صبح بھی چراغ ہے، دن کو بھی چراغ ہے، رات کو بھی چراغ ہے۔ ہاں جی، کہیں دور چلے جائیں، کہیں تہ خانوں میں چلے جائیں، بالا خانوں میں چلے، ہر جگہ حضور کا چراغ جل رہا۔ آپ کا چراغ یہ بجھنے والا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بجھا سکتا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ آپ کے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافر پریشان ہو، اگرچہ کافروں کو غصہ آئے، لیکن اللہ آپ کے نور کو، حضور کا نور کیا ہے جی؟ ہدایت، دین کی طرف بلانا، دین پہ چلنا، یہ روشنی، یہ چراغ ہے۔ دنیا کے چراغ یہ عارضی ہے، اور حضور کا چراغ یہ مکمل ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج منیر آپ کو بنائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ میرے نبی پھر آپ آگے کیا کریں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے۔ کیا خوشخبری؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے بڑا فضل تیار کر کے رکھا ہے۔
ایمان والوں کو آپ یہ خوشخبری سنائیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے بڑا فضل تیار کر کے رکھا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی بات پہ نہ چلے، کافروں کی بات کو نہ مانے، منافقین کی بات کو بھی نہ مانے۔ دو قسم کے کافر، ایک تو کھلے کافر، اور جس طرح یہود و نصارہ ہندو وغیرہ، ایک ہے منافق۔ یہ منافق بڑا خطرناک ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نیچے یہ منافق ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق کیا ہے کہ سامنے کچھ ہے اور اندر، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہ لوگ ہیں۔ اسلام کا دعویٰ بڑا کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ جڑیں کاٹتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی بات کو نہ مانے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیف پہ کو چھوڑ دیں۔ تکلیف بھی دیں گے، باتوں میں بھی دیں گے اور عملی طور پہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے۔ اب یہ جو فلسطین میں بچوں کو، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ تمام مسلمانوں کو ہو رہی ہے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، میرے نبی آپ کو بھی تکلیف دیں گے لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں، سوچیں ہی نہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی حاضر ناظر ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی مختار کل ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے کارساز، بگڑی بنانے والا وہ ہمارے لیے کافی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے کارساز۔ ہماری کارسازی کون کرتا ہے؟ ہماری بگڑی کون بناتا ہے؟ ہمیں صحت کون دیتا ہے؟ ہمیں مال کس نے دیا؟ ہمیں اولاد کس نے دی؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے کارساز۔ تو آج کا یہ درس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہوا، اور اس کے بعد ایمان والوں کے لیے خوشخبری، اور اسی طرح کافروں اور منافقین سے بچنے کا حکم ہے۔ اور کارساز کس کو کہا ہے جی؟ اور ہے بھی کون؟ اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو، اگر یہ عقیدہ ہوگا، اس پہ ہم مریں گے تو انشاءاللہ قیامت میں کامیاب ہوں گے۔ عقیدہ یہ نہیں ہوگا، عقیدہ مشرکانہ ہوگا اور عمل بدعت والا ہوگا تو بے شک ساری زندگی لگے رہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ شرک سے ہمارا عقیدہ بچے اور عمل بدعت سے ہمارا عمل بچے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔